FM 101 کراچی سے ماہ آزادی میں تقاریر کا خصوصی سلسلہ سماعت فرمائیے تحریک پاکستان تاریخ کے آئینے میں. تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی. علامہ اقبال نے اپنے ایک مشہور زمانہ شعر میں قوموں کے عروج و زوال کا احاطہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ابتدا شمشیر و سنا یعنی تلوار اور نیزے سے ہوتی ہے، جبکہ اختتام طاؤس و رباب پر ہوتا ہے، یعنی عیش و عشرت پر خاتمہ. یا یہ کہ شروع میں جرت، محنت، مشقت اور آخر میں صرف عیاشی، اور پھر ظاہر ہے تباہی مقدر. مغلیہ سلطنت بر صغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کا آخری نشان ثابت ہوئی. ابتدائی 250 سال میں صرف 6 بادشاہ اور پھر بقیہ 150 سال میں یکے بعد دیگر 11 بادشاہ تخت نشین ہوئے. شاہ عالم ثانی جیسے کمزور بادشاہ کی شاہی کو میر تقی میر نے ایک تہمت قرار دیا. مثل مشہور ہوئی، سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم. یہ پالم وہی جگہ ہے جہاں آج کل دلی کا ہوائی اڈہ موجود ہے. سن 1761 میں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو بھرپور شکست کا سامنا کرنا پڑا تو فاتح نے جاتے جاتے تاج و تخت شاہ عالم ثانی کو دوبارہ سونپ دیا تھا، جو در حقیقت 2 سال پہلے سے برائے نام بادشاہ تھا. 1803 میں انگریز دلی پر قابض ہوئے تو مغلوں کی برائے نام بادشاہت کا آخری عہد شروع ہو گیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ اعلان ہونے لگا، خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم کمپنی بہادر کا. مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں بادشاہوں کی سہل پسندی، عیاشی اور نااہلی کے ساتھ ساتھ سیاسی و مذہبی سازشوں اور صوبوں کی ایک ایک کر کے علیحدگی اور خود مختاری کو بھی دخل تھا. انگریز نے تمام نام نہاد آزاد ریاستوں پر جنگ و جدل اور سیاسی چالاکی سے قبضہ جما لیا. ممتاز مورخ ڈاکٹر محمد ایوب قادری کی تحقیق کے مطابق انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے سن 1816 میں بریلی سے مفتی محمد عوض نے جہاد کا آغاز کیا. اس کے بعد مختلف صوبوں میں انفرادی طور پر لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 1857 آ پہنچا. سن 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب پر سر سید احمد خان اور ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی سمیت مختلف مشاہیر نے روشنی ڈالی ہے، جس کا خلاصہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ بدامنی، معاشی بدحالی اور انگریز پادریوں کی اشتعال انگیز تبلیغ نے عوام و خواص کو بغاوت پر آمادہ کیا. انگریز اور اس کے حامیوں نے اس جنگ آزادی کو غدر یا ہنگامہ قرار دیا، اور یہ منفی پروپیگنڈا زور شور سے کیا گیا کہ یہ انتہائی غیر منظم بدماش ٹولے کی شورش تھی. جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جنگ آزادی بنیادی طور پر منظم تحریک تھی، جسے مختلف عناصر کی غنڈہ گردی، لوٹ مار اور غداری کے سبب ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. 1857 کی جنگ آزادی کے آغاز اور لڑائی میں فوجیوں، رضاکاروں، غیر تربیت یافتہ جنگجوؤں کے علاوہ علماء کرام نے نمایاں کردار ادا کیا. تحقیق کے مطابق اس موقع پر کم از کم 3 ایسے فتوے منظر عام پر آئے جن کی بدولت انگریز کے خلاف جہاد کی دعوت پھیلی. ان فتاوا اور دیگر علمی کاوشوں کے حوالے سے علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ اور شاہ فضل رسول بدایونی کے نام بہت نمایاں ہوئے. کمپنی بہادر یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل کی طرف سے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ ان کے بعد نہ تو ان کا وارث بادشاہ کہلائے گا، نہ ہی شاہی خاندان قلعہ دہلی میں رہے گا. اس کے علاوہ انگریز پادریوں نے کمپنی کے ملازم ہندوستانیوں کو اس مضمون کے رقعے چھاپ کر بھجوائے کہ جب ریل ایک، ڈاک ایک، تار ایک، سب راستے ایک ہو گئے تو مذہب بھی ایک ہو جانا چاہیے، یعنی عیسائیت. انگریز سرکار نے اس منفی اور اشتعال انگیز پیغام کو تقویت دینے کے لیے یہ قانون بنایا کہ کسی بھی شخص کو مذہب تبدیل کرنے کی صورت میں اس کی وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکے گا. جب یہ افواہ پہلی کہ فوجیوں کو فراہم کی جانے والی نئی گولیوں کے کارتوس پر خنزیر اور گائے کی چربی سے بنا خول چڑھا ہوا ہے جسے دانت سے کھینچ کر اتارنا ہوگا، تو فوجیوں نے بغاوت کر دی. 1857 کی جنگ آزادی کم و بیش 1 سال جاری رہی، جبکہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں 1862 تک انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کے شعلے بھڑکتے رہے. اس جنگ میں انگریز سرکار کے حمایت یافتہ ایک فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک نواب نے تو انہی کا ساتھ دیا، مگر فوج اور عوام نے آزادی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ تھی ریاست ٹونک. سن 1858 میں ملکہ وکٹوریہ نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستان کا اقتدار براہ راست اپنے ہاتھوں میں لے کر قیصرۂ ہند کا لقب اختیار کیا. اب فوج میں برطانوی سپاہیوں کی تعداد بڑھائی گئی، ہندوستان کے طبقہ عمرا کو انگریزیت نے مبتلا کیا گیا اور سرکاری خواص کا ہندوستانی عوام سے میل جول محدود کر دیا گیا.
ابھی آپ تقاریر کا خصوصی سلسلہ سن رہے تھے تحریک پاکستان تاریخ کے آئینے میں. تحریر و آواز تھی سہیل احمد صدیقی کی اور یہ پیشکش تھی FM 101 کراچی کی.